اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 2217، اردو ترجمہ۔ عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازہ دیکھو کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ آگے چلا جائے یا زمین پر اتارا جائے۔ حدیث نمبر 2218، اردو ترجمہ۔ عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص جنازہ دیکھے تو اگر اس کے ساتھ جانے والا نہ ہو تو کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ وہ آگے نکل جائے یا زمین پر رکھا جائے آگے جانے سے پہلے۔ حدیث نمبر 2291، اردو ترجمہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور روایت کی مجھ سے ابو کامل نے، ان سے حماد نے، اور روایت کی مجھ سے یعقوب بن ابراہیم نے، ان سے اسماعیل نے، دونوں نے ایوب سے کہا۔ روایت کی مجھ سے ابن مسنہ نے، ان سے یحییٰ نے، ان سے عبید اللہ نے، اور روایت کی ہم سے محمد بن مسنہ نے، ان سے ابن ابی عدی نے، ان سے ابن عون نے، اور روایت کی مجھ سے محمد بن رافع نے، ان سے عبد الرزاق نے، ان سے ابن جریج نے، ان سب نے نافع سے اسی اسناد سے مانند حدیث لیث بن سعد کے، مگر ابن جریج کی روایت میں یہ لفظ ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا رائی احدکم الجنازۃ فلیقم ہینا یراہا حتی تخلف ان کان غیر متبعہ۔ جنازے کو دیکھے تو چاہیے کہ کھڑا ہو جائے جب اس کو دیکھے یہاں تک کہ جنازہ آگے چلا جائے، اگر اس کو جنازے کے ساتھ جانا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2220، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جنازے کے ساتھ جائے تو جب تک وہ رکھا نہ جائے اس وقت تک نہ بیٹھے۔ حدیث نمبر 2221، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور جو ساتھ جائے وہ نہ بیٹھے جب تک وہ رکھا نہ جائے۔ حدیث نمبر 2222، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہودی ہے، یہ تو یہودی عورت کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا، موت گھبراہٹ کی چیز ہے، پھر تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 2223، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی کھڑے رہے ایک یہودی کے جنازے کے لیے یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے چھپ گیا۔ حدیث نمبر 2224، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ وہ چھپ گیا۔ حدیث نمبر 2225، اردو ترجمہ۔ ابن ابی لیلہ نے کہا کہ قیس بن سعد اور سہل بن حنیف دونوں قادسیہ میں تھے اور ایک جنازہ گزرا اور وہ کھڑے ہوئے، سو ان سے کہا گیا کہ وہ اسی زمین کے لوگوں میں سے ہیں، یعنی کفار میں سے۔ ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گیا اور آپ کھڑے ہو گئے تو عرض کیا کہ وہ یہودی ہے۔ آپ نے فرمایا، آخر جان تو ہے۔ حدیث نمبر 2226، اردو ترجمہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روایت کی مجھ سے قاسم بن زکریا نے، ان سے عبید اللہ نے، ان سے شیبانی نے، ان سے اعمش نے، ان سے عمرو بن مرہ نے، اسی اسناد سے، اور اس میں یہ لفظ ہے کہ انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ایک جنازہ گزرا۔ باب جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا منسوخ ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 2227، اردو ترجمہ۔ واقد نے کہا کہ مجھ کو نافع نے دیکھا کہ میں ایک جنازے کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے جنازے کے اترنے کا، سو انہوں نے مجھ سے کہا، تم کس کے منتظر کھڑے ہو؟ میں نے کہا، میں منتظر ہوں جنازے رکھنے کا۔ اس حدیث کے خیال سے جو روایت کی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، تو نافع نے کہا کہ مسعود بن الحکم نے روایت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے پھر بیٹھ گئے۔
حدیث نمبر 2228 اردو ترجمہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، روایت کی مجھ سے محمد بن مسنہ نے اور اسحاق بن ابراہیم اور ابن ابی عمرو نے سب نے شقفی سے ابن مسنہ نے کہا کہ عبد الوہاب نے کہا، سنا میں نے یحییٰ بن سعید سے کہا کہ خبر دی مجھے واقد نے بن عمرو بن سعد بن معاذ انصاری نے کہ نافع بن جبیر نے خبر دی کہ مسعود بن الحکم انصاری نے ان کو خبر دی کہ سنا انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہ جنازوں کے حق میں فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی جنازہ دیکھ کر پھر بیٹھنے لگے، اور یہ حدیث اس لیے روایت کی کہ نافع بن جبیر نے دیکھا واقد بن عمرو کو کہ وہ کھڑے رہے یہاں تک کہ جنازہ رکھا گیا، اور کہا مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ روایت کی ہم سے بھی ابو قریب نے، ان سے ابو زائدہ نے، ان سے یحییٰ نے اسی اسناد سے۔ حدیث نمبر 2229 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2230 اردو ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ، اور وہ بیٹھنے لگے تو پھر ہم بھی بیٹھنے لگے، یعنی جنازے میں۔ حدیث نمبر 2231 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا روایت بیان کی گئی ہے۔ باب نماز جنازہ میں میت کے لیے دعا کرنا، دعا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2232 اردو ترجمہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی اور میں نے آپ کی دعا میں یہ لفظ یاد رکھے، اللہم سے نار تک، یعنی یا اللہ بخش دے اس کو اور رحم کر اور تندرستی دے اس کو اور معاف کر اس کو اور اپنی عنایت سے مہربانی کر اس کا گھر قبر کشادہ کر اور اس کو پانی اور برف اور اولوں سے دھو دے اور اس کو گناہوں سے صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے صاف ہو جاتا ہے، اور اس کو گھر کے بدلے اس سے بہتر گھر دے اور اس کے لوگوں سے بہتر لوگ دے اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی دے اور جنت میں لے جا اور عذاب قبر سے بچا، یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کہ یہ مردہ میں ہوتا۔ حدیث نمبر 2233 اردو ترجمہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور روایت کی مجھ سے عبد الرحمن بن جبیر نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث مانند اس روایت کے۔ مسلم نے کہا اور روایت کی ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے، انہوں نے معاویہ سے انہی دونوں سندوں سے ابن وہب کی روایت کی مانند۔ حدیث نمبر 2234 اردو ترجمہ اس کا وہی ہے جو اوپر گزرا۔ باب جنازے میں امام میت کے کس حصے کے سامنے کھڑا ہو۔ حدیث نمبر 2235 اردو ترجمہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ نے کعب رضی اللہ عنہ کی ماں پر نماز پڑھی اور وہ نفاس میں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمر کے برابر کھڑے ہوئے۔ حدیث نمبر 2236 اردو ترجمہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روایت کی ہم سے یہی حدیث ابو بکر بن ابی شیبہ نے، ان سے ابن مبارک نے اور یزید بن ہارون نے، اور کہا روایت کی مجھ سے علی بن حجر نے، ان سے ابن مبارک اور فضل بن موسیٰ نے، ان سب نے روایت کی حسین سے اسی اسناد سے اور کعب کی ماں کا ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 2237 اردو ترجمہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں لڑکا تھا اور آپ کی حدیثیں یاد رکھتا تھا، اس لیے نہ بولتا تھا کہ مجھ سے بوڑھے لوگ وہاں موجود ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ کمال سعادت مند اور بزرگوں کا ادب ہے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ایک عورت پر کہ وہ نفاس میں تھیں اور آپ نماز کے وقت اس کے بیچ میں کھڑے ہوئے، اور ابن مسنہ کی روایت کا مضمون بھی یہی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر
2211 سے 2217 سے 2237 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔